اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے، اور آخری نبی اگر کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ انتہائی اہم موضوع اور انتہائی اہم گفتگو ہے آج ہماری اس ٹاپک کے اوپر، جو ہمارے معاشرے کے اندر بات اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ برائی کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ برائی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، یعنی نبیوں کو مہر لگانے والا ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ لا نبی بعد، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا جب کوئی کسر نہیں رہ گئی، جب کوئی کمی نہیں رہ گئی، جب قرآن نے بیان کر دیا، جب حدیث نے بیان کر دیا، تو ہمارا عقیدہ پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کو اتارا تو اس کو للناس کہا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ خانہ کعبہ جو ہے وہ بھی للناس ہے، وہ بھی لوگوں کے لیے ہے، بلکہ یہ جو امت ہے یہ بھی للناس ہے، تمام جہانوں کے لیے۔ کسی ایک موقع پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ امت محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جب نبی کے لیے لفظ استعمال کیا، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، کسی کو کسی قوم، قبیلے، علاقے، کسی خاص جگہ کی طرف بھیجا جاتا تھا پیغمبر بنا کر، لیکن جب اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو وہاں پر فرمایا یا ایھا الناس۔ پچھلے پیغمبر یا بنی اسرائیل ہم نے کئی دفعہ ذکر پڑھا ہے۔ تو اس طرح کوئی خاص قوم، قبیلے یا علاقے کی طرف جاتے تھے، کوئی مدین علاقے کی طرف پیغمبر ہے، کوئی کسی اور علاقے کی طرف ہے، کوئی بنی اسرائیل قوم کی طرف پیغمبر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور یہ اختتام ہے، یہ اینڈ ہے، لفظ ہے خاتم النبیین۔ خاتم اور خاتم اگر دونوں معنی مراد لیے جائیں، دونوں کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر ہے۔ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، تو خاتم بھی ٹھیک ہے۔ خاتم مہر لگانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلہ نبوت کے اوپر مہر لگا دی اور آخری نبی ہے، تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے میں زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو مسیلمہ کذاب تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا، میں نبی ہوں۔ تو حضرت ابو بکر نے اس کے خلاف جہاد کیا تھا اور جہنم واصل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر 30 دجال آئیں گے جو جھوٹے اپنے آپ کو نبی کہیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ ہم نے کئی دفعہ حدیث سنی۔ اب خود فرماتے ہیں اگر میرے بعد کو پیغمبر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس طرح فضیلت بھی آئی ہے، تو اس کا مطلب کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ جو بر صغیر کے اندر شخص اٹھا، غلام احمد قادیانی، جس کو ماننے والے آج پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ موجود ہیں، نبی نہیں ہے، کسی صورت بھی وہ نبی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارا قرآن اور حدیث کے اوپر عقیدہ جو ہے وہ پختہ ہے، مسلم ہے، اور ہم قرآن و حدیث کے مطابق چلیں گے، ہم کسی کی بات کو نہیں سنیں گے۔ وہ کہے گا میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں ایسا نبی ہوں، میں ویسا نبی ہوں، جو مرضی ہو جائے، ہم کسی اعتبار سے بھی اس عقیدے کے اندر تھوڑی سی بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کہیں گے یا اس طرح کی کمی بیشی کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ واضح طور پر قرآن حدیث اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ ہم کیسے مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، جب ہمیں شریعت نے اس بات کو ماننے کے لیے پکا کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔